بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اور وحید شیخ ایف ایم ورلڈ پاکستان کے فورم سے آپ سے مخاطب۔ اسلام آباد میں ہوں میں اس وقت، اور اسلام آباد میں رات 2 بجے کے قریب سے بارش کا سلسلہ جاری ہے، اور ابھی تک بارش ہے، اور پچھلے ویک بھی بارش رہی تھی، اور ابھی بھی میٹ آفس یہ کہہ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں بھی بارشیں بہت زیادہ ہوں گی۔ تو ان حالات میں جب کہ بارشیں بہت زیادہ ہوں گی، پیٹرول جو ہے کبھی مہنگا ہو جاتا ہے، تو کبھی تھوڑا سا انہوں نے حکومت نے سستا بھی کیا، لیکن روڈز پہ ٹریفک کا سلسلہ ویسے ہی ہے۔ بہرحال مجھے رات کوئی 12 بجے کے قریب ہم اپنے کچھ گیسٹس کو ڈراپ کرنا تھا وہاں پہ اسلام آباد ایئرپورٹ پہ، تو مجھے وہاں جانا ہوا کیونکہ ان کی ٹورنٹو کی ان کی فلائٹ تھی، تو میں ان کو ڈراپ کرنے کے لیے گیا، اور سی آف کرنے کے لیے گیا، دوسرے لفظوں میں کہہ لیجئے۔ تو وہاں پہ مجھے بے انتہا رش تھا اس وقت، گہرے بادل یعنی کہ کلاؤڈی تھا، بارش نہیں تھی، اس کے راستے میں آتے ہوئے بارش شروع ہوئی۔ تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کو ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے، کچھ کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، ایک کے ہاتھ میں ورک پرمٹ وہ کیا ہوتا ہے، وہ بھی ویزا بھی تھا، کام کا لائسنس بھی تھا، کمپنی کی طرف سے آفر بھی تھا، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ مڈل ایسٹ، لیکن اس کے بھی باوجود اس کو جانے نہیں دیا گیا۔ اب ہمارے والوں نے جنہوں نے جانا تھا، انہوں نے کوئی دوحہ پہلے جانا تھا، وہاں کچھ فلائٹ ہے، اسٹے ہے، اس کے بعد پھر انہوں نے آگے ٹورنٹو وغیرہ جانا تھا۔ تو یہ ہر شخص جو ہے، میں آج بات جو کروں گا، جو اس کا ٹائٹل کہہ لیجئے گا، وہ یہ ہے کہ چلو چلو کینیڈا چلو۔ انڈیا کو دیکھ لیں، پاکستان کو دیکھ لیں، دنیا بھر کے اور بہت سارے لوگوں کو دیکھ لو، ہر دوسرا بندہ تیار ہوا ہے، اس کی زندگی کی سب سے آخری خواہش ہے مرنے سے پہلے کہ میں کسی طریقے سے میں کینیڈا میں پہنچ جاؤں۔ ٹھیک ہے، کینیڈا 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 ہو رہا ہے جناب، اس کے لیے وہ جان مار رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں۔ میرے پاس بھی کینیڈا کے مجھے وینکوور جانے کا اتفاق ہوا ہے، لیکن میرے ساتھ جیمنائی ہے جو میری کو ہوسٹ ہے۔ جیمنائی سے میں پوچھوں گا کہ بھئی آپ کینیڈا کے بارے میں، آج ہمارے جو لسنرز ہیں، جو ہمارے ویورز ہیں، چونکہ ہمیں دیکھا بھی جا رہا ہے، سنا بھی جا رہا ہے دنیا بھر میں، تو ان سے پوچھتے ہیں کہ کینیڈا کے بارے میں یہ ایسا ٹرینڈ کیوں ہے، اور کینیڈا ہے کیا، وہاں کیا ایسی کوئی ڈالرز درختوں پہ لگے ہوئے ہیں کہ لوگ بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں، جبکہ میرے حساب میں تو -40 ٹیمپریچر بھی ہوتا ہے، 2-3 مہینے ذرا موسم اچھا ہوتا ہے، گرمی ہوتی ہے۔ جیمنائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام وحید شیخ، بالکل صحیح کہا آپ نے، کینیڈا واقعی جی بولیے۔ کینیڈا واقعی بہت سے لوگوں کے لیے ایک خوابوں کی سرزمین ہے، خاص طور پر جنوبی ایشیا کے لوگوں کے لیے۔ اس کی مقبولیت کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہاں کا معیار زندگی بہت بلند ہے، تعلیم اور صحت کی سہولیات بہت بہترین ہیں، اور روزگار کے بھی بہت مواقع ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک پرامن اور محفوظ معاشرہ بھی، جہاں مختلف ثقافتوں کے لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں۔ جغرافیائی لحاظ سے کینیڈا بہت وسیع ہے، جس میں پہاڑ، میدانی آپ بس میدان تک پھنس گئی ہیں، آگے کچھ نہیں آتا آپ کو؟ معذرت چاہتی ہوں، دراصل میں مزید معلومات جمع کر رہی ہوں تاکہ آپ کو مکمل تفصیلات دے سکوں۔ میں بتا رہی تھی کہ کینیڈا وسیع ہے، جس میں پہاڑ، میدانی علاقے، جنگلات اور جھیلیں شامل ہیں، اور آب و ہوا خطے کے لحاظ سے مختلف رہتی ہے۔ کیا آپ معیشت کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں، یا یہاں کے اہم شہروں کے متعلق؟ چلیے وہ بھی بات کرتے ہیں، لیکن پہلے یہ بتائیے گا وائی ایوری ون وانٹس ٹو گو ٹو کینیڈا، کیوں؟ جیسا کہ میں نے پہلے کہا، کینیڈا ایک بہت مستحکم ملک ہے، جہاں امن و امان کی صورتحال بہت بہتر ہے۔ وہاں کا طرز زندگی بہت بلند ہے، مفت تعلیم اور علاج کی سہولیات ہیں، اور روزگار کے کافی مواقع ہیں۔ یہ سب چیزیں پوری دنیا سے لوگوں کو اپنی طرف راغب کرتی ہیں۔ کیا آپ ان میں سے کسی خاص پہلو پر مزید بات کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ انڈیا کے لوگ خاص طور پہ یا کینیڈا میں سب سے زیادہ امیگرینٹس کس ملک کے ہیں؟ جی بالکل، کینیڈا میں اس وقت سب سے زیادہ امیگرینٹس انڈیا سے ہی ہیں، اور یہ تعداد کافی بڑی ہے۔ کتنی ہے؟ اس کے بعد تقریباً 18% نئے امیگرینٹس جو ہیں وہ انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں۔ کیا آپ پاکستان یا کسی دوسرے ملک کے بارے میں بھی جاننا چاہتے ہیں؟ جی بتائیے، سب کا بارے بتائیے جتنا بتا سکتے ہیں آپ۔
انڈیا کے بعد فلپائن اور چین بڑے ممالک ہیں جہاں سے زیادہ لوگ کینیڈا جاتے ہیں. پاکستان کا نمبر بھی ٹاپ کنٹریز میں آتا ہے جہاں سے ہر سال کافی لوگ مستقل رہائش اختیار کرتے ہیں. کیا آپ پاکستان اور انڈیا کے امیگرینٹس کی صحیح تعداد جاننا چاہتے ہیں؟ جی بالکل. 2024 میں کینیڈا نے تقریباً 65,000 انڈینز کو مستقل رہائشت دی جو کسی بھی دوسرے ملک کے مقابلے میں سب سے زیادہ تھے. پاکستان سے بھی بولیے کیا ہو گیا؟ پاکستان سے بھی تقریباً 12,000. آپ بولتے چاہیے پلیز، مجھے بار بار کہنا پڑتا ہے بیچ میں. آپ انٹرپشن ہے کیا کوئی انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے؟ بولتے جائیے. پاکستان سے بھی تقریباً 12,000 لوگ کینیڈا گئے ہیں جو ایک بڑی تعداد ہے. اس کے بعد فلپائن، چین اور نائجیریا کا نمبر آتا ہے. کیا آپ ان ممالک کے امیگریشن پروگراموں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں؟ چلیے لیو اٹ. اب آپ تھوڑا سا جغرافی کے بارے میں بات کر لیں کہ مونٹریال اور ٹورنٹو یہ کتنا آپس میں ان کا کتنا ڈسٹنس پہ ہیں، کتنی ٹریولنگ ہے، بائی روڈ کتنی دیر میں پہنچ سکتا ہے مونٹریال سے ٹورنٹو؟ جی بالکل. مونٹریال اور ٹورانٹو کے درمیان سڑک کے ذریعے فاصلہ تقریباً 540 کلومیٹر ہے اور گاڑی چلانے میں عام طور پر 5.5 سے 6 گھنٹے لگتے ہیں بشرطے کہ ٹریفک زیادہ نہ ہو. یہ راستہ کافی سیدھا ہے اور ہائی وے پر مشتمل ہے. کیا آپ ان شہروں کے بارے میں کچھ اور جاننا چاہتے ہیں؟ فلائٹ کتنی دیر میں ہے؟ مونٹریال سے اگر جہاز لیا جائے اور ٹورنٹو جایا جائے تو کتنی دیر لگتی ہے؟ مونٹریال سے ٹورانٹو تک کی براہ راست فلائٹ میں اوسطاً 1 گھنٹہ اور 24 منٹ لگتے ہیں، لیکن یہ دورانیہ تھوڑا بہت کم یا زیادہ بھی ہو سکتا ہے ایئر لائن اور راستے کے لحاظ سے. کیا آپ کسی خاص تاریخ جی کے بارے میں جاننا؟ وینکوور کے بارے میں آپ بتائیے گا ذرا. وینکوور مجھے تو وہاں جانے کا اتفاق ہوا ہے، میرے پاس نالج ہے، لیکن آپ بتائیے کہ وینکوور کہاں پہ ہے، کیسا ہے، اور وہاں پہ زیادہ امیگرینٹ کون سے ہیں؟ وینکوور کینیڈا کے مغربی ساحل پر واقع ہے جو صوبہ برٹش کولمبیا کا سب سے بڑا شہر ہے. یہ اپنی خوبصورت بندرگاہ، قریبی پہاڑوں اور سرسبز جنگلات کی وجہ سے جانا جاتا ہے. جغرافیائی طور پر یہ سمندر اور پہاڑوں کے درمیان گھرا ہوا ہے. امیگرینٹس کی بات کریں تو یہ وینکوور بہت متنوع شہر ہے جہاں پوری دنیا سے لوگ آ کر آباد ہوئے ہیں. خاص طور پر چین، فلپائن اور انڈیا سے تعلق رکھنے والی کمیونٹیز بہت نمایاں ہیں. کیا آپ وینکوور کے معاشی شعبوں یا تعلیمی اداروں کے بارے میں کچھ اور جاننا چاہتے ہیں؟ میں جاننا چاہتا ہوں کہ اوور آل کینیڈا کا جو ویدر ہے، مائنس ٹیمپریچر کہاں تک جاتا ہے، کب کب جاتا ہے، کب کب برف رہتی ہے، کب ان کا ونٹر ختم ہوتا ہے. کینیڈا کا موسم بہت مختلف ہے اور خطے کے لحاظ سے بدلتا رہتا ہے. شمالی علاقوں میں سردیاں بہت سخت ہوتی ہیں اور درجہ حرارت -40 ڈگری سیلسیس تک گر سکتا ہے، خاص طور پر تیز ہواؤں کے ساتھ. جنوبی حصے جہاں زیادہ تر لوگ رہتے ہیں وہاں سردیاں نسبتاً کم سرد ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی برف باری اور منفی درجہ حرارت معمول کی بات ہے. برف کئی مہینوں تک رہ سکتی ہے اور سردیوں کا اختتام عام طور پر مارچ یا اپریل میں ہوتا ہے. کیا آپ کسی خاص شہر کے موسم کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں؟ وینکوور میں سردیاں باقی کینیڈا کے مقابلے میں کافی معتدل ہوتی ہیں. درجہ حرارت شاذ و نادر ہی -10 ڈگری سیلسیس سے نیچے جاتا ہے اور زیادہ تر بارشیں ہوتی ہیں. برف باری تھوڑی بہت ہی ہوتی ہے، خاص طور پر پہاڑوں پر زیادہ ہوتی ہے. برف زیادہ دیر تک زمین پر نہیں رہتی اور سردیوں کا اختتام عام طور پر فروری یا مارچ میں ہو جاتا ہے. کیا آپ وینکوور کے کسی خاص موسم کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں؟ نیاگرا فالز میں سردیاں کافی ٹھنڈی ہوتی ہیں اور برف باری بھی خوب ہوتی ہے. عام طور پر درجہ حرارت -10 ڈگری سیلسیس تک گر سکتا ہے، لیکن کبھی کبھی اس سے بھی زیادہ سردی پڑ سکتی ہے. کیا آپ نیاگرا فالز کے موسمی حالات کے بارے میں کچھ اور جاننا چاہتے ہیں؟ بہت کچھ. نیاگرا فالز کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ دنیا کا بہترین ذریعہ ہے بجلی بنانے کا، یعنی ہائیڈرو الیکٹرک پاور. اس کے علاوہ یہ ہر سال لاکھوں سیاحوں کو اپنی جانب راغب کرتا ہے. کیا آپ اس کے قریبی پرکشش مقامات یا اس کی تاریخ کے بارے میں کچھ اور جاننا چاہتے ہیں؟ مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا ان کی کینیڈا کی جو کیا منرلز وہ پروڈیوس کرتا ہے، یا ان کی پروڈکشنز کی کس چیز میں کیا ہے ان کے پاس، گندم یا کراپس میں کیا کیا چیز ان کی پروڈکشنز کیا ہیں؟ جی بالکل. کینیڈا معدنیات اور زراعت دونوں میں بہت آگے ہے. معدنیات کی بات کریں تو یہ گندھک، سونا، پوٹاش، کوبالٹ اور نکل وغیرہ کا بڑا پروڈیوسر ہے.
زراعت میں کینیڈا گندم، کینولا، سویابین اور مکئی جیسی فصلیں بہت زیادہ اگاتا ہے. کیا آپ کسی خاص معدنیات یا فصل کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں؟ پچھلے دنوں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بہت زیادہ سختی کی ہوئی تھی کینیڈا کے بارے میں. کبھی کہتے تھے اٹ شوڈ بی دا پارٹ آف امریکہ، کبھی کوئی کچھ، کبھی کچھ، کبھی آئس لینڈ کو تو کبھی کسی کو. تو کینیڈا کے بارے میں سنا تھا کہ وہاں پہ کاپر وغیرہ یا اس طرح کی آئرن وغیرہ یا پلس کچھ اور اس طرح کے جسے دھاتیں کہتے ہیں ہم لوگ، وہ میٹیریلز وہاں پہ ہیں. تو اس سلسلے میں کیا انفارمیشن ہے آپ کے پاس؟ صدر ٹرمپ کے بیانات پر کینیڈا نے ہمیشہ سخت رد عمل دیا ہے اور ان کے کینیڈا کو امریکہ کا حصہ بنانے کے خیال کو اکثر مسترد کیا ہے. جہاں تک دھاتوں کا تعلق ہے، کینیڈا میں واقعی تانبا، لوہا، نکل اور سونا وغیرہ جیسی بڑی دھاتیں پائی جاتی ہیں اور ان کا کافی پیداواری حجم بھی ہے. کیا آپ کسی خاص دھات یا اس کی برآمدات کے بارے میں کچھ اور جاننا چاہتے ہیں؟ بتائیے گا کینیڈا کب آزاد ہوا تھا، کس سے آزاد ہوا تھا، اور کیا حالات تھے اس وقت؟ کینیڈا کی آزادی ایک بتدریج عمل رہا ہے، لیکن 1 جولائی 1867 کو برطانوی پارلیمنٹ نے برٹش نارتھ امریکہ ایکٹ منظور کیا، جس کے ذریعے ڈومینین آف کینیڈا وجود میں آیا. یوں کینیڈا کو اندرونی طور پر حکومت چلانے کا حق ملا، لیکن مکمل قانونی خود مختاری اسے 1931 میں ملی. اس وقت حالات یہ تھے کہ کئی برطانوی نو آبادیاں متحد ہو رہی تھیں تاکہ ایک مضبوط ملک بن سکیں، اور امریکی سرحد کے پار بڑھتے ہوئے اثرات سے بھی تحفظ حاصل کرنا ان کا مقصد تھا. کیا آپ کینیڈا کی تاریخ کے کسی خاص پہلو پر مزید جاننا چاہتے ہیں؟ نہیں، میں اب یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آج کا نوجوان جو ہے، نوجوان کیا، بوڑھے جوان، عورت، لڑکیاں، لڑکے، ہر کوئی کینیڈا جانا چاہتا ہے. امریکہ تو اب کوئی بھی نہیں جانا چاہتا، میرے خیال میں تو کوئی بھی نہیں جانا چاہتا، کیونکہ مجھے اپنے اسلام آباد سے اتنی شناسائی نہیں جتنے مجھے امریکہ سے ہے. ان کی گلیوں سے، محلوں سے، شہروں سے میں اس کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں. کینیڈا کا میں نے وینکوور صرف دیکھا ہوا ہے. تو دیر از نو چارم ٹو گو ٹو امریکہ. کم از کم ٹرمپ جو ہے، جو انتہائی کنفیوزڈ پرسنالٹی ہیں، اس کے دور میں تو کوئی بھی جانا نہیں چاہتا، وہ بلانا بھی نہیں چاہتا، وہ وہاں سے بھیج دیتا ہے واپس، یا جس نے نہیں، بہت عجیب سا صورت حال ہے. دیر از نو چارم فار امریکہ. تو ایک نوجوان جو ہے، جس نے کینیڈا جانا ہے، اس کے لیے آپ کے پاس کچھ ٹپس ہیں یا اس کو کوئی گائیڈنس آپ دے سکتی ہیں کہ وہ کیا کرے؟ جی بالکل. اگر کوئی نوجوان کینیڈا جانا چاہتا ہے تو سب سے پہلا قدم جی بولیے نا. یہ ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں، تعلیم اور تجربے کے لحاظ سے مختلف امیگریشن پروگراموں کے بارے میں تحقیق کریں، جیسے ایکسپریس انٹری یا صوبائی نامزدگی پروگرام. کینیڈا میں نوکری کا ہونا جی سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ وہ اپنی تعلیمی قابلیت اور تجربے کا جائزہ لے، کیونکہ بہت سے امیگریشن پروگرامز میں ان چیزوں کی اہمیت ہے. اسے کینیڈین پوائنٹ سسٹم کو سمجھنا چاہیے، اور اگر ضرورت ہو تو پوائنٹس بڑھانے کے لیے مزید مہارتیں یا زبان سیکھنی چاہیے. اور سب سے اہم بات، اسے کینیڈا کے مختلف پروگرامز کے بارے میں تحقیق کرنی چاہیے تاکہ وہ اپنے پروفائل کے لحاظ سے بہترین کا انتخاب کر سکے. کیا آپ کسی خاص پروگرام تحقیق کے لیے وہ کہاں کسی ویب سائٹ پہ جائے، کسی ایپ پہ جائے، کسی ایمبیسی میں جائے، کیا کرے؟ بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ کینیڈین حکومت کی آفیشیل ویب سائٹ، جو کہ canada.ca ہے، اس پر جا کر تفصیلات تلاش کرے. وہاں امیگریشن کے تمام پروگرامز کی مکمل معلومات، فارم اور تقاضے دیے گئے ہیں. کسی ایپ یا ایمبیسی جانے سے پہلے ویب سائٹ پر بنیادی معلومات حاصل کرنا بہتر ہے. کیا آپ اس ویب سائٹ پر مخصوص پروگراموں کے سیکشنز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں؟ جی. ان کا آفیشیل ویب سائٹ جو canada.ca ہے، وہاں امیگریشن کا سیکشن سب سے بہترین ہے، جہاں تمام پروگرامز کی تفصیل دی گئی ہے. اس کے علاوہ ایکسپریس انٹری، صوبائی نامزدگی اور خاندانی اسپانسرشپ وغیرہ کے الگ الگ سیکشنز بھی موجود ہیں جنہیں آپ دیکھ سکتے ہیں. کوئی خاص پروگرام جس کے بارے میں تلاش کر رہے ہوں؟ اسکالرشپس فار ہائر اسٹڈیز. اسکالرشپس کے لیے آپ کینیڈین حکومت کی ویب سائٹ پر انٹرنیشنل اسکالرشپس کا سیکشن دیکھ سکتے ہیں، جہاں مختلف پروگرامز اور ممالک کے طلباء کے لیے مواقع موجود ہیں. اس کے علاوہ مخصوص یونیورسٹیز اپنی ویب سائٹس پر بھی مالی امداد کی تفصیلات دیتے ہیں. کیا آپ کسی خاص یونیورسٹی یا تعلیمی شعبے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں؟ ٹاپ 5 یونیورسٹیز آف کینیڈا.
کینیڈا کی ٹاپ یونیورسٹیز میں عام طور پر یونیورسٹی آف ٹورانٹو، یونیورسٹی آف برٹش کولمبیا، میکگل یونیورسٹی اور یونیورسٹی آف البرٹا شامل ہیں۔ میک ماسٹر یونیورسٹی بھی کافی مشہور ہے۔ کیا آپ ان میں سے کسی خاص یونیورسٹی یا کسی مخصوص شعبے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں؟ یونیورسٹی آف واٹرلو کے بارے میں کیا کہیں گی؟ یونیورسٹی آف واٹرلو اپنے کمپیوٹر سائنس، انجینئرنگ اور ریاضی کے پروگرامز کے لیے بہت مشہور ہے، اور ان کا جو کوآپریٹو پروگرام ہے وہ طلباء کو پڑھائی کے ساتھ ساتھ کام کا تجربہ حاصل کرنے کا موقع دیتا ہے، جو کیریئر کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ وہاں کا ماحول بہت اختراعی ہے اور طلباء کو اپنا بزنس شروع کرنے کے لیے بھی کافی رہنمائی ملتی ہے۔ چلیے جی بنائیے، آج کچھ مسئلہ ہے آپ کے ہاں میرے خیال میں انٹرنیٹ کا، یا آپ کا ہوم ورک کمپلیٹ نہیں ہے، دونوں میں سے کوئی ایک چیز بھی ہے۔ سو لسنرز، یہ صورتحال ہے کہ ہم روز کبھی وار پہ بات کرتے ہیں کہ ایران میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ ہم گلف میں ناٹ اونلی فار ایران کے ساتھ ہماری ہمدردیاں ہیں ہی ہیں، ہم دعا گو ہیں، بلکہ پورے گلف میں جہاں پہ بحرین بھی ہے، کویت بھی ہے، قطر بھی ہے، عراق بھی ہے، بغداد بھی ہے، اور لبنان بھی ہے، سعودی عربیہ بھی ہے، اور خاص طور پہ UAE بھی ہے، جہاں پہ 9-10 لاکھ سے بھی زیادہ پاکستانی جو ہیں وہ کام کرتے ہیں، انکلوڈنگ مائی فیملی۔ میرے بھی وہاں پہ فیملی کے بہت سے لوگ جو ہیں وہ دبئی وغیرہ میں ہیں، اینڈ دے آر ورکنگ ود امریکنس، سیدھی سی بات ہے۔ تو اب ہم تو ان سب کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ خیریت کرے، اور ایران کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں، اور آنے والے 24 گھنٹے جو ہیں وہ بہت زیادہ، جو کہ ٹرمپ کی بڑکے ہیں، میں تو اس کو بڑکے ہی کہوں گا، کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے، مار دوں گا، سٹون ایج میں لے جاؤں گا، قبرستان بنا دوں گا، طوفان کر دوں گا، یہ وہ تکبر۔ آج کے دور کا بہت بڑا فرعون ہے وہ ٹرمپ۔ میری یہ ویڈیو جاتی ہے آنر جائے نہیں جاتی نہ جائے، فرعونیت ہے، تکبر ہے، غرور ہے، اور جو رب کائنات ہے ان کو یہ تکبر پسند نہیں ہے۔ یہ مسٹر ٹرمپ، آپ جیسے کئی ٹرمپ آئے اور چلے گئے، لیکن یہ ہے کہ آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ معصوم بچوں پہ، معصوم لوگوں پہ، مطلب کوئی آپ نے بہانہ بنایا کہ عراق میں جی یورینیم میں ایٹم بم ہے، اس کو عراق کو تباہ کر دیا، لیبیا کو تباہ کر دیا، مصر میں جو پتہ نہیں کیا کیا کر دیا، اسی طریقے سے ایک ایک کر کے آپ سب کو ہڑپ کر رہے ہیں۔ کیا کریں گے اتنی ایکسٹینشن؟ کبھی کہتے ہیں گلف آف میکسیکو میرا ہے، کبھی کہتے ہیں آئس لینڈ میرا ہے، کبھی کہتے ہیں کینیڈا از اے پارٹ آف امریکہ۔ تو آپ اپنے سائیکولوجیکل ٹیسٹ کروائیے۔ آپ گئے بھی تھے کل ہاسپٹل، ہماری اطلاعات کے مطابق آپ کی نیند پوری نہیں ہو رہی، آپ جائیں ڈاکٹر کے پاس، اپنے جائیں کیا، آپ کے ڈاکٹر تو آپ سپر پاور ہے اس وقت سب سے بڑی، اپنا علاج کرائیے۔ اور دنیا کو یہ آپ کریڈٹ نہ لیں، میں نے 8 جنگیں بند کروائی تو 15 شروع کروائی آپ نے، تو آپ سے گزارش یہ ہوگی کہ آپ اپنا علاج کروائیے۔ آپ مینٹلی آپ سک پرسن ہیں، آپ کو سائیکولوجیکل پرابلمس ہیں، اور آپ کو مان ہے بہت زیادہ، ریپبلکن کے اتنے ووٹ میں نے لے لیے تو یہ وہ، آپ کے مڈ ٹرم آنے والے ہیں، آپ بری طرح ہار جائیں گے۔ تو بہرحال میرا یہ سبجیکٹ تو نہیں تھا، بیچ میں آپ کا ذکر آ گیا، کیونکہ آج کوئی بھی بات جو ہے وہ شروع کرے اور ختم ہوتی ہے وہ ٹرمپ پہ ہوتی ہے، کیونکہ آپ ہی کی وجہ سے غریب آدمی کو سبزی لینے میں بھی دقت ہو رہی ہے، روٹی کی قیمت بھی جو ہے وہ 50 روپے 40 روپے پتہ نہیں کتنے روپے ہو گئی ہے، ڈبل قیمتیں ہو گئی ہیں۔ حکومت پاکستان اپنے طور پہ ایفرٹس کر رہی ہیں، لیکن یہ بھی بللے ہیں، یہ پیسے کمانے کا ذریعہ بناتے ہیں اپنا، ان کو کوئی نہ کوئی ادھر سے مطلب وہ کر دیا نا، پہلے 500 روپیہ کر دیا اور پھر اس میں سے 80 روپے کم کر دیے، وہ کہا واہ 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 کیا بات ہے کیا بات ہے۔ لوگ بھول گئے کہ یار بڑے تو 300 تھے یا 200 بڑے تھے، اس میں سے اگر 80 کم کر دیے وہ بھی 1 مہینے کے لیے، تو لوگوں کو بیوقوف نہ بنائیں۔ لوگ جو چھوٹا سا یہ جو موبائل ہے نا، جسے موبائل کہتے ہیں، یہ سیلولر، اس کی وجہ سے ہے ہر شخص ایک دہاڑی دار جو اینٹیں اٹھاتا ہے، جو بجری اٹھاتا ہے، جو سڑک بناتا ہے، جو مکان بناتا ہے، کیا انجینئر ہے، کیا اسٹوڈنٹ ہے، کیا لڑکیاں ہیں، کیا عورتیں ہیں، میرے گھر کی میٹ جو ہے اس کا اپنا یوٹیوب چینل ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی ایجوکیشن میٹرک بھی نہیں ہے، وہ بتاتی ہے آلو بینگن کیسے بنتا ہے، اس کی مہارت ہے اس میں، وہ کچن میں شی از اوور شیف، 2 ہیں، ایک صفائی کا کام کرتی ہے، ایک کھانے کا کام کرتی ہے، تو جو وہ مطلب ان کی ویب سائٹ ہے،
ٹھیک ہے، یوٹیوب چینل ہے، ان کی ویب سائٹ ہے، ان کا پتہ نہیں پیج ہے ان کا کیا ہے. تو آج کے آپ لوگوں کو میں ٹرمپ سے بھی کہہ رہا ہوں اور اپنی حکومت سے بھی گزارش یہ کر رہا ہوں کہ اتنا معصوم نہ سمجھیں. سابقہ حکومت نے بڑی اویئرنیس دی ہے ڈیجیٹل پہ لوگوں کو. یہ جو ہے نا یہ ساری رات ہوتا نہیں ہے. اسی لیے لوگ نوجوان جو ہے نا آج کا جو جنزی ہے نا وہ بہت آگے ہے، بہت آگے ہے، اور وہ خوابوں میں خیالوں میں الجھے رہتے ہیں. ان کی طرف دیکھیں وہ کچھ نہ کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں. تو انٹرپرینورشپ بہت زیادہ ہو گئی ہے نوجوانوں میں، وہ ان کے نئے نئے آئیڈیاز آ رہے ہیں نئے. تو آج میں نے جان بوجھ کی تفصیل سے بات کی ہے، لمبی بات کی ہے، کہیں لگتی ہے لگے نہیں لگتی ہے، اپلوڈ ہوتی ہے ہو نہ ہو، لیکن میرا کتارسس ہو گیا ہے اور میرا میسیج اس کو پہنچنا تھا پہنچ گیا ہے. بے شمار دوست ہیں، میں تھوڑا سا ہجوم کو سورٹ آؤٹ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، ہر بندہ ہاتھ ملانے والا دوست نہیں ہوتا. تو میں آئی ریسپیکٹ مائی فرینڈس اینڈ آئی لو دم ویری مچ. وہ دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، ملتے بھی ہیں. تو بہت زیادہ جب کراؤڈ ہو جاتا ہے تو پھر وہ ذہن کو بھی پریشان کرتا ہے. تو لہٰذا چیزوں میں بڑا سلیکٹیو ہونا چاہیے. تو اپنا خیال رکھیے گا. اسلام آباد کے دوستوں سے یہ کہوں گا کہ ٹھیک ہے انجوائے کریں، پکوڑے کھائیں، لیکن دس ویدر از ویری ٹرکی. ٹھیک ہے، یہ ایسے ٹھنڈ لگتی ہے کہ لگ جاتی ہے، جیسے کہ کوئی چیز، جیسے کہ عشق لگ جاتا ہے نا. پرانے زمانے میں مائیں کہتی تھی جا پتر تنوں عشق دا روگ لگے. پرانے زمانے میں بوڑھی عورتیں جو تھیں نا، جب بچہ بہت تنگ کرتا تھا نا، بہت نالائق ہوتا تھا، تو اس کو کہتی ہوتی تھی جا پتر تنوں عشق دا روگ لگے. وہ بالکل گاؤں میں ایک درخت ہوتا ہے سکا، یا وہ پتہ نہیں کیا اس کو بولتے ہیں، مجھے نام نہیں آتا. میں ان سلسلوں میں نالائق ہوں. حالانکہ آئی لو، میرا اپنا فارم ہاؤس ہے، میری اپنی سبزیاں، میرے اپنے فروٹ، میں ان میں ٹائم لگاتا ہوں، ان سے باتیں بھی کرتا ہوں. ایک درخت کو مجھے ادھر ادھر کرنا تھا، اس کے لیے کاٹنا اس کو ضروری تھا، تو میں بہت رویا تھا. تو وہ بھی رویا تھا کہ یہ ظلم نہ کرو. میں کہہ رہا یہ ظلم نہیں ہے، تم بیچ میں آ رہے ہو، سارا کام خراب ہو جا رہا ہے تمہیں. میں یہاں سے اب مشینری آ گئی، اس وقت تو نہیں تھی، وہ اس کو ڈگ آؤٹ کر کے اب وہ وہاں سے اٹھا کے لگایا جا سکتا ہے. بہرحال میں نے اسی کی جنریشن کو اسی کو آگے فردر بڑھا دیا. تو بہرحال اس طرح کی چیزیں ہیں. پتہ نہیں انڈرسٹینڈ میں نے کیا باتیں کی ہیں. کچھ اگر آپ کو حاصل ہوتا ہے تو ویل اینڈ گڈ، نہیں ہوتا تو میں معافی چاہتا ہوں. لیکن ہمارا یہ جو پوڈ کاسٹ کہہ لیجئے، ہماری یہ گفتگو کہہ لیجئے، ہمارا یہ ویلاگ کہہ لیجئے، ہماری یہ جو چھوٹی موٹی باتیں ہوتی ہیں، اس میں کوئی نہ کوئی میسج ضرور ہوتا ہے. اب آپ اس کو سارٹ آؤٹ کرنا آپ کا کام ہے. ہم نے آج تھوڑا سا انفارمیٹیو پروگرام جنگ سے ہٹ کے علیحدہ سے کیا ہے کہ آؤ چلو دبئی، کتنے اگے سے نا، چلو دبئی چلو، اب چلو کینیڈا چلو، دبئی تو کٹ پہ آ رہی ہے. اوکے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ، السلام علیکم.